جب بھی اللہ کے اس زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ جس کا نام فرعون تھا، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے اور ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوری لیتا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا اسے قتل کر دیتا تھا۔ بس اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے آ پکڑے گا۔ اللہ کے نبی نے جب فرعون کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیوں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھا رہا تھا، اور پورا مصر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جانے لگی۔ جب فرعون کو پتہ لگا تو وہ غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو قتل کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگے۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے نہ جانے کہاں پھنسا دیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ اپنی لاٹھی دریا میں مارو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو دریا کا پانی تھوڑا اس طرف اور تھوڑا اس طرف اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کہنے لگے کہ ہمارے آپس میں بنتی نہیں، اس لیے اپنے اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے الگ راستہ بنائیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 12 مرتبہ لاٹھی مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 مرتبہ لاٹھی ماری اور الگ الگ راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر آگے چلی گئی۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر راستے کے درمیان میں ہو گئی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ واپس ویسی ہی ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ تو اس طرح فرعون اور اس کا لشکر پانی میں تباہ ہو گیا۔